خدا جلالی فتح مند یسوع نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یوں تو سب نے باتیں کی اور اس بات پر میں بھی پوری طرح ایگری ہوں کہ جو مقام کلوری ہے اس کو مجھ جیسا نکما نالائق حقیر بندہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میری عقل میری تعلیم کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سلیپ پر اس ڈاکو کو چند سیکنڈ میں نجات مل جاتی ہے جب ہم گھر سے آتے ہیں، اس ارادہ سے آتے ہیں کہ ہم خدا کے مذبح پر آج حاضری دینے والے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سڈنلی خدا کا روح جو اس انسان کو استعمال کرتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ان پس منظر کو بیان کرنا، وہ کوئی عام پس منظر نہیں ہے، کوئی وہ فلم یا ڈرامے کا سین نہیں ہے جو ہم نے دیکھا اور اس کو بیان کر دیا۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، لفظوں کا چناؤ کرنا، لفظوں کا بیان کرنا، ان کے میننگز ڈھونڈنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آئے ہم وقت کو ضائع کیے بغیر قرآن کے زندہ کلام کی طرف آئیں، کیونکہ چھٹا کلمہ اس نے میرے حصہ میں رکھا تھا کہ میرا ادنا حقیر بندہ اس کو چند لفظوں میں بیان کرے۔ آئے ہم یوحنا کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا 19واں باب، اس کی ہم 29 آیت سے دیکھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ صرف جان دے دی تک نہیں ہے، یہ تمام کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ جس طرح بھائی شفیق نے کہا کہ ہم اس کے پس منظر میں نہ جائیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، یا بیان کرنے والے کی جو محنت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ لفظوں کا چناؤ کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم جب کہ یہاں پہ رہتے ہیں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس زبان کو ترجیح دی جاتی ہے جو اس وقت کی تھی، جب ہم ہر آدمی، ہر خادم، بڑے سے بڑا سورما خادم اور چھوٹے سے چھوٹا ادنا جو طالب علم ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ٹچ دیا جائے۔ تو تمام ہوا یعنی پورا ہوا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے جو کچھ الفاظ ہیں ہم ان پر غور کریں گے۔ اگر انگریزی میں اس کو لیں، کیونکہ لکھنے والے انگریزی زبان سے انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے کہا اٹ از فنشڈ، ختم ہوا۔ اگر ہم اس بھائی کی طرح اگر یونانی زبان میں اس کو دیکھیں تو اس کو خاص طور پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دور میں ہمیں جانا چاہیے۔ اگر ہم یونانی زبان پر تھوڑا غور کریں تو اس کے لیے کٹالسٹائے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر کٹالسٹائے لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم اس وقت اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ کٹالسٹائے کا یونانی زبان میں جب اردو کریں تو کہتے ہیں یہ عدالتی لفظ ہے۔ جب عدالت میں کسی غلام قیدی کو پیش کیا جاتا تھا تو اگر کوئی بہت بڑا امیر آدمی اس وقت کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ بھائی اس غلام کی میں قیمت دیتا ہوں، یہ مجھے دے دو، یا اس کو ضرورت نہیں تو وہ کہتا ہے اس کے پیسے ادا کرتا ہوں، اسے آزاد کر دو، یہ اپنے بچوں میں چلا جائے، اپنے گھر میں چلا جائے۔ تو اس بات پر غور کریں گے کہ کیا اس وقت عدالت میں جب قیمت چکائی جاتی تھی تو یسوع نے کون سی قیمت چکا دی؟ اگر اس کو ہم ٹائم ہو تو واقعی گھنٹوں کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ سفر چھوٹا سا سفر نہیں ہے، 33.5 برس کا سفر نہیں ہے کہ یسوع آیا اور 33.5 برس اس نے اس روح زمین پر بسر کیے۔ یہ باغ عدن سے شروع ہوتا ہے۔ باغ عدن سے ہمارے آباء و اجداد آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی اور اس
غلطی کی سزا چلتی آ رہی. کوئی انسان کے لیے خون نہیں بہا سکتا. خون بہایا جاتا تھا تو بیلوں کا، بچڑوں کا. ہمارے خدا کے خادم نے 2 اتوار 3 اتوار پیچھے کفارے پر ایک پیغام دیا تھا اور بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تھا. کفارہ ہوتا کیا ہے؟ سال کے اندر بہت ساری قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو کاہن اس کو ادا کرتے تھے، اور سال کے آخر میں ایک قربانی ایسی ہوتی تھی جو کفارے کی قربانی ہوتی تھی، اور وہ قربانی کاہن نہیں دیتے تھے، سردار کاہن دیتا تھا. اس کو حق تھا. اور وہ بھی، میں یہ بات بولنا نہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس رسومات کے مطابق سردار کاہن کی کمر پر رسا باندھا جاتا تھا، اور وہ جو قربانی تھی کفارے کی قربانی وہ پاک مقام تک جاتا تھا. اس کو کہتے تھے کہ اتنی دیر کے بعد اگر وہ واپس نہ آئے، اس روح کو نہ برداشت کر سکے، اس نور کو برداشت نہ کر سکے، تو اس کو کھینچ کر اتنے دنوں کے بعد باہر لے آئیں گے تاکہ پاک مقام ناپاک نہ ہو جائے. یعنی کہ یہ سفر باغ عدن سے شروع ہوتا ہے اور مقام کلوری تک اختتام پذیر ہوتا ہے. اس سفر میں خدا نے بہت سارے نبی بھیجے. نوشتوں میں اس شہزادے کا ذکر آیا، اس بڑے کا ذکر آیا. بار بار پرانے عہد ناموں میں نبیوں کے نوشتوں میں اس نور کا ذکر آیا کہ وہ حقیقی بڑھائے گا اور نجات دے گا. اس نے اس مقام پر ہمارا کفارہ کیا. اس کلمے کو ہم نجات کا کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، کاملیت کا کلمہ بھی کہتے ہیں، فتح مندی کا کلمہ بھی کہتے ہیں. کیونکہ ایک بندہ، کیونکہ ہم اس کو خدا کہتے ہیں، وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے، لیکن جو دکھ اس پر عمل وہ برداشت کر رہا ہے وہ کامل انسان ہے. اس نے ثابت کیا ہے کہ انسان کامل ہو سکتا ہے، لیکن آج تک اس سے پہلے اس کے بعد ہوا نہیں. وہی واحد ہے جو کامل انسان پر کامل خدا ہے. تو اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس جو 3.5 سال کی جو خدمت اسے سونپی گئی، جو آسمانی مقاموں کا کام اس کے باپ نے اسے سونپا تھا، اس نے پورا کیا. یعنی کہ تمام ہوا. سارا سلسلہ تمام نہیں ہوا. ساری انسانیت کے لیے جو خداوند نے، اس کے باپ نے اسے منصوبہ دیا تھا، وہ تمام ہوا، وہ پورا ہوا. اور ایک بندے میں ساری رات عدالتوں میں گھسیٹا گیا. وہ اس وقت کمزوری کی حالت میں تھا، کیونکہ انسان تھا. اس کو دکھ ہوا، وہ کمزور ہوا، اس کو گھسیٹا گیا، کوڑے مارے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا نورانی چھیدے پر، اور اس پر صلیب پر اس کو وزن اٹھا کے صلیب کا اوپر کو لے گئے. وہ کتنا دکھ میں ہوگا. لیکن پھر بھی اس نے بڑی فتح مندی کے ساتھ کہا تمام ہوا، یعنی پورا ہوا. اگر وہ عام انسان ہوتا تو ہمیں تھوڑی مار آتی تو ہم تو ڈھیلے ہو جاتے. ہمارے منہ سے لفظ ہی نہیں ادا ہوئے تھے، ہم کمزوری اور معاف کر دے. ایسے نہیں. اس نے اپنے باپ کے ساتھ رابطہ رکھا اور اس نے بڑی جرأت کے ساتھ صلیب پر بلند آواز سے کہا تمام ہوا. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے جتنا کام مجھے دیا گیا میں نے اس پر فتح حاصل کی ہے. یسوع جو دنیا میں بھیجا گیا ہماری نجات کے لیے، ہماری چھٹکارے کے لیے، ہمارے گناہوں کی رہائی کے لیے، اس نے وہ سارا کام پورا کیا. میرے عزیزوں، میری بہنوں، بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ صرف ٹائم سپینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. اس پس منظر کو اپنے دماغ میں لے لیں. اپنی آنکھوں کو جب ہم بند کرتے ہیں تو اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمارا دل پھٹ جائے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک گھرانے کے افراد کی بات نہیں ہے. ساری جہان، تمام قوموں کا نجات دہندہ
چونکہ وقت بہت کم ہے، مجھ پر تو پہلے بھی ایلیگیشن لگتے ہیں کہ میں بہت ٹائم لیتا ہوں. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہ ٹاپک چھوٹا نہیں ہوتا، یہ دل سے کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. خدا جیسے جیسے استعمال کرتا ہے یہ بے شک کو دیکھ سکتا ہے. میں نے 2 لفظ لکھے ٹاپک، باقی جو خدا مجھے کہتا ہے وہ میں بول دیتا ہوں. خداوند ہم اس خاص موقع کے سبب سے، اس خاص گھڑی کے سبب سے ہم سبوں کو اتنی زیادہ برکت دے کہ وہ برکت ہم سے سنبھالی نہ جائے. یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں ہم سب مانتے ہیں، آمین. ساتواں کلمہ دوبارہ میلاد کا کلمہ ہے. اس میں خدا مجھے